نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی، اس میں آتا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل دن 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ اس میں چونکہ لکھی ہوئی نہیں تو اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں۔ میننگ یہ جو پہلی 2 حدیثیں ان میں موجود ہے۔ رمضان میں آخری 10 راتوں کا ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، آخری عشرہ جو ہوتا ہے تو وہ بھی بہت فضیلت والی، کیونکہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور دنوں میں سے یہ 10 دن جو ہیں ذو الحج کے 10 دن یہ بہت افضل ہیں۔ افضل ایام الدنیا یعنی دنیا میں یا سال میں آپ یوں کہیں کہ جتنے بھی دن ہیں ان میں دن ڈیز یہ سب سے افضل ہیں۔ اور جیسے یہ حدیث پہلے پیج پہ لکھی ہوئی ہے باہر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں کون کون سے دن آتے ہیں۔ ان میں جو بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کا۔ اور یوم عرفہ جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کو آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہاں لیلۃ القدر ہے اور یہاں 9 ذی الحج ہے۔ لیلۃ القدر پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، کوئی بھی ہو سکتی، اس کے بارے میں ہم 21، 23 ایون پورے عشرے کی بھی کوئی رات ہو سکتی، لیکن 9 ذی الحج کا تو سب کو پتہ ہے، یعنی کہ گارنٹیڈ ہے کہ یہ 9 ذی الحج ہے۔ تو اگرچہ حج پہ جانے والوں کے لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اتنی قربانی کر کے اللہ کے راستے میں پہنچتے ہیں، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ اور اس میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ویسے تو کوئی بھی عمل کریں، نماز، روزہ، حج تو خیر نہیں کر سکتے، زکوٰۃ، لیکن کوئی بھی عمل کریں تو وہ ان 10 دنوں سے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ لیکن خصوصی طور پر روزہ جو ہے اس دن کی عبادت ہے۔ تو عرفات والوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اور غبار آلود اور تکلیف اٹھا کر کس لیے جمع ہوئے ہیں اس میدان میں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے۔ تو جس کا وہ دن قبول ہو جائے اس کو حج مبرور نصیب ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور جنت کی قیمت اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی، ان سب میں ایکسپینسو چیز جو ہے سب سے زیادہ مہنگی وہ جنت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ۔ تو اگر انسان دنیا میں تھوڑا مال اور اپنا وقت اور اپنی انرجی لگا کر وہاں پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف اس کے بدلے میں جنت مل جاتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو انسان کر رہا ہے۔ کئی لوگ بڑے شکوہ کرتے ہیں کہ حج میں یہ مشکل ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا۔ تو چونکہ اس مہینے میں بھی ایک فریضہ ادا ہوتا ہے اور وہ 9 ذی الحج کو ہی ہوتا ہے، وہی دن ہے جو روزے کا دن ہے، وہی دن گناہوں کی معافی کا دن ہے، تو اس لیے اس عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر یوم النحر جو ہے اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل روزہ رکھنا نہیں ہے، کیا ہے؟ قربانی کرنا، جانور قربان کرنا، یعنی صدقے کی ایک بہترین قسم۔ صدقہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن جان قربان کرنا اللہ کے راستے میں یہ ایک بہترین صدقہ ہے، تو وہ دن بھی اسی میں ہے۔ پھر اسی طرح
حاجیوں کے لیے یوم ترویہ 8ویں ذی الحج، جب سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں منا کی طرف. پھر یوم النحر کے بعد اگلے 3 دن ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس لیے اگلے 10 دن جو ہیں یہ آپ سمجھے کہ پورے سال کی کمائی کے دن ہیں. اور ان میں روٹین میں جو آپ کام کرتے ہیں، مثلاً اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس میں مزید کیا اضافہ کر سکتے ہیں، آپ ہی بتائیے. طویل قرات کر لیں گے. اور تہجد کی بات کری، میں بالکل شروع کر رہی ہوں دن کو، کیونکہ 10 دن میں آپ نے اچھے اچھے کام کرنے. تو سب سے پہلا کام صبح کیا ہے؟ اگر تہجد نہیں پڑھتے تو تہجد پڑھ لیں. تو گویا آپ نے ایک ایکسٹرا کام شروع کر دیا. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو کیا اضافہ کریں گے اس میں؟ قرات لمبی کر لیں یا تعداد ذرا زیادہ کر لیں؟ اگر 2 نفل پڑھتے ہیں تو 4 پڑھ لیں، 4 پڑھتے 6. ویسے تو 8 مسنون ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے 8 کا لمبا اتنا نہیں، تو کم از کم تعداد میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. اور اس کی کوالٹی، یعنی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی، یہ 2 لفظ یاد رکھیں. ان 10 دنوں میں جو آپ کام کرتے ہیں یا اس کی کوانٹٹی بڑھا دیں یا اس کی کوالٹی بڑھا دیں، ہو سکے تو دونوں ہی بڑھا دیں. اگر ہم نے ان 10 دنوں میں پریکٹس کی تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ بعد میں بھی اس کے کچھ اثرات رہ جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ 10 دن کہاں اور کیسے نصیب ہوتے ہیں. اور اس میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آخری عشرے کا سب کو پتہ ہے رمضان کے، لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں عموماً ہم غفلت کا شکار ہیں. تو اس لیے صرف خود ہی نہیں نیکی کرنی، اوروں تک بھی پیغام پہنچانا. مثلاً آپ ان کو یہ کاغذ دے سکتے ہیں، لیکن صرف دے کے نہ آ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا پڑھ بھی لیں. یہاں کچھ کاموں کی چیک لسٹ بنائی گئی ہے، اور یہ چیک لسٹ اس طرح بنائی گئی ہے کہ آپ اس کاغذ کو پھر سیدھا کر کے جا کے گھر میں فرش پہ لگا دیں، کسی بورڈ پہ لگا دیں، کہیں بھی لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو اس میں جیسے تہجد کی بات ہوئی تو تہجد اگر پڑھتے ہیں تو طویل قرات کریں. پھر اسی طرح اگر ضحیٰ کے نفل نہیں پڑھتے آپ تو ان کو پڑھ لیں، اشراق یا چاشت. اور یہ 2 نفل جو ہیں یہ اتنے کام کے ہیں کہ سارے دن کے معاملات کو درست کرنے والے ہیں. یعنی ان نوافل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے وقت میں برکت ہو جاتی. زیادہ زیادہ ہم 2 نفل کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 5 منٹ میں. میرا نہیں خیال ہم 5 منٹ سے زیادہ لگاتے ہیں، اس سے کم لگتا ہے. اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے پاس واقعی 5 منٹ کوئی نہیں؟ ہم بہانہ کرتے رہتے ہیں، ٹائم نہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، بچے رو رہے ہیں، فلاں ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، مانتے ہیں بہت کام ہے ہم کو، لیکن کیا جب بھی کوئی کام نہ کرنے کو دل چاہے تو اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کیا واقعی کیا یہ سچ ہے کہ میرے پاس 5 منٹ کوئی نہیں؟ صبح زوال سے پہلے واقعی 5 منٹ کوئی نہیں کہ ہم 2 رکعت پڑھ لیں؟ ہے نا ٹائم. لیکن ہم ایک معمولی سی کال بھی جو آتی ہے نا ہماری 5 منٹ سے کم نہیں ہوتی. 5 میں تو چھٹ جائے جان بڑی بات ہے، وہ تو جو شروع ہوتا ہے پھر ختم نہیں ہوتے، لوگ انہی باتوں کو دہراتے رہتے ہیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور نفس ایسے دھوکے دیتا ہے، ایسے دھوکے دیتا ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. تقویٰ ہو دل کے اندر تو آنکھیں کھلتی ہیں انسان کی، بصیرت جب بصیرت جاگتی ہے نا پھر دھوکے سمجھ آتے ہیں. یہ تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. جیسے منافقین کے بارے میں قرآن مجید کے شروع میں آتا ہے نا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اصل بات ہے کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، پتہ ہی نہیں چلتا. تو جس دن اپنے گناہ نظر آنے لگے، اپنی غلطیاں نظر آنے لگی، اپنی برائیوں پر نظر پڑ گئی، سمجھ دل کی آنکھیں کھل گئی. کوئی بہانہ کر لیتے ہیں جیسے دوسروں سے کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ طریقے سجھا دیتا ہے، تسلی دل کو دے دیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے. آپ کی آنکھ کھل جائے گی اگر آپ سچے ہو گئے نا اور تڑپ کے مانگا نا اللہ سے. دیکھنا تو صحیح، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا اور کھل جائے گی آپ کی آنکھ. اور پھر اس کو کیلکولیٹ کر لے کر اگر ادھر یہاں نہیں سوئے تو یہاں سو جائیں. میں سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، ورنہ ان باتوں سے کچھ غرض نہیں. کہ میں آج صبح اپنے بیٹے کو بھی یہی بات سمجھا رہی تھی، کیونکہ مجھے دیکھتا رہتا جو بھی میں کرتی ہوں. میں کہتی ہوں بیٹا میں دیکھو، میں ایک دن میں 2 دن بناتی ہوں. میں اپنی زندگی کو ایک دن کو 2 دن کنسیڈر کرتی ہوں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا کہ جیسے میں اٹھتی ہوں نا 4 بجے، تو 4 سے لے کے 12 بجے تک میرے 8 گھنٹے ہوتے ہیں.
اس میں درمیان میں الحمدللہ جو اللہ توفیق دیتا ہے، جو بھی روٹین کے کام ہیں پڑھنے کے لکھنے کے، ہر ایک کی اپنی اپنی روٹین ہے نا. پھر 12 بجے میں 5-10 منٹ کا قیلولہ کرتی ہوں. کبھی 5 منٹ ہوتے ہیں، کبھی 7، کبھی 10، 15 تک میں نہیں جا سکتی، ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اس وقت میں خاموش لیٹ جاتی ہوں. اور جس وقت میں اٹھتی ہوں، اور میں سنت سمجھ کے کرتی ہوں، جس وقت میں اٹھتی ہوں، بلیو می، میرے اندر عجیب طرح کی انرجی ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی میرا دوسرا دن اب شروع ہو گیا. اٹھتی ہوں، پھر اس کے بعد میں ظہر کی نماز اول ترین وقت میں پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر پھر میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو جائے، پڑھانے، اس کے بعد میں کلاس لیتی ہوں، پھر میٹنگز کرتے 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 رات 8 بجے تک. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک اور دن مل جاتا ہے. 2 دن ہو گئے نا. 8 بجے کے بعد پھر میں وہ کام کرتی ہوں کہ جس میں مجھے بہت زیادہ مینٹل انرجی نہیں چاہیے ہوتی. ادھر تو چیزیں ٹھیک کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کبھی ضروری بہت پش ہوتی ہے کام کی تو کچھ اور بھی کر لیتی ہوں. پھر 10 بجے تک الحمدللہ پھر سو گئے. تو اسی طرح، اور یہ اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو تبھی آپ کو یہ سب ملے گا. اور سنت سمجھ کے ان چیزوں کو کریں. اور پہلے میں یہ جو قیلولہ تھا نا، میں نہیں کرتی تھی. میں کہتی تھی ہائے نہیں، کوئی ٹائم نہیں لیٹنے کا اس وقت، اور یہ کام ہے اور وہ کام ہے، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اس سے نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ پھر میرا تھوڑی دیر کے بعد یہ 2-3 بجے میری حالت خراب ہو جاتی. اور میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے حالت خراب کر کے پھر جا کے لیٹتے ہیں، جو سوتے ہیں نا، پھر شام کو اٹھتے ہیں. جب شام کو آپ اٹھیں گے، آپ رات 9-10 کیسے سوئیں گے؟ اگر 9-10 آپ سو نہیں سکے تو آپ صبح کیسے اٹھیں گے؟ سارے سائیکل خراب کر دیا نا آپ نے، ہر چیز ڈسٹرب کر دی. کیا واقعی 10 بجے ہم نہیں سو سکتے؟ سو سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا اپنا پلان کر لیں. 10 بجے سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ گھروں میں روٹین، سارا گھر نہیں سو رہا تو ہم کیسے سوئیں؟ یہ بہت بڑی مشکل ہے. لیکن اگر اللہ سے دعا کرتے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتے 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 راستہ بن جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب 10 بجے سونے کی آپ کو عادت ہو گئی نا، آپ کہیں سے بھی جا کے پڑھ لیں. جو نیند کے ٹائمنگز ہے نا، وہ جو رات کے پہلے حصے کی نیند ہے وہ اتنی کارآمد ہے کہ اگر آپ اس سے دگنا بھی رات کے دوسرے حصے میں سوئیں گے تو وہ جب رات کا تیسرا پیر یا آخری پیر شروع ہوتا ہے جو سحر کے قریب ہوتا ہے، اس وقت ہماری باڈی جو ہے نا اس کو جاگنا چاہیے. اللہ نے پروگرامنگ اس طرح کی ہے. لیکن ہم اس وقت وہ نفس کی غفلت کی وجہ سے سونے کی کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ فجر کے وقت بعض اوقات پھر کہتے ہیں ہم آنکھ نہیں کھلی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں دن کا آغاز ہی ایسے ایک تھکاوٹ سے کرتے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے مثلاً نہیں 10 بجے سو سکتے، ایک مثال ہے، اور آپ کو اپنا اسکیجول آگے کرنا پڑے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، کوئی خواتین کے بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں، مثلا بچوں کو اسکول جانا ہے، کچھ اور 100 کام ہے، یا ان کے ہوم ورک کرانے، یا کوئی مہمان آ گئے، یا گھر میں کوئی بوڑھا بزرگ ہے اس کی خدمت ہے، کوئی بیمار ہے، 100 چیزیں ہیں زندگی میں. اب اس میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کنٹرول. کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزیں آپ کی مرضی کی، کبھی نہیں بھی ہوتا. تو اس کو پھر آپ کیا کریں کہ اس کو شفٹ کر لیں نا تھوڑا آگے. اٹھنے کا ٹائم وہی کر لیں اپنا، اور پھر اس کے بعد جب بچوں وغیرہ کو بھیج لیں تو ارلی قیلولہ کر لیں. اگر آپ نے گھنٹہ لیٹ سوئے ہیں رات کو تو وہ آپ اس وقت گھنٹہ لے لیں. ہر ایک کے حالات فرق ہیں، اپنے اسکیجول کو اس کے مطابق سیٹ کر لیں. لیکن آپ سمجھتے اس وقت بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کسی اور وقت میں سے لیں. لیکن کوشش کریں کہ دن کے پچھلے پیر لمبی نیند نہ قطن سوئیں، اس سے رات کی نیند لازم ڈسٹرب ہوتی ہے. میکسیمم اگر آپ نے سونا بھی ہے 15 سے 20 منٹ، آدھے گھنٹے سے تو اوپر قطن نہ جائیں. اور یہ پاور نیپ کہلاتی ہے، یہ جو قیلولہ ہوتا ہے آپ آزما کے دیکھیں کہ یہ آپ کو لازمی انرجی دے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن پہ اتنا سٹریس ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہے، نیند نہیں آتی نا. پھر اس میں اپنے مزاج کو ٹیسٹ کریں کہ کون سی چیز ہے جس سے جو مجھے سونے میں مدد دیتی ہے. کیا کسی سے بات کرنا، یا کچھ پڑھنا، یا کچھ سننا، یا کچھ کھانا. مثلا دودھ کا ایک گرم کپ پی لیں تو بعض لوگ سوچتے پھر مزاج فرق ہے. اب مثلا آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا مزاج بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ان کو ٹھنڈی چیز سوٹ کر رہی ہے، آپ کو گرم کر رہی ہے. وہ ایک دم سو جاتے ہیں، آپ گھنٹوں نہیں سو پاتے. وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر انسان ایک ہی فارمولا ہر ایک پہ اپلائی کرنے لگتا. اس لیے میں آپ کو آپشن دے رہی کہ یہ مت کہیں کہ جو مجھے سوٹ کر رہا ہے وہ لازمی آپ کو کرے گا. لیکن اوور دا ٹائم اپنے دن کا احتساب کرتے کرتے، جائزہ لیتے لیتے آپ ضرور اس چیز کو کور کریں.
تو اگر آپ ان 10 دنوں میں تہجد کے عادی ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے فضل سے اس 10 دن سے فائدہ اٹھا لیا. پھر یہ ہے کہ ایک اور چھوٹا سا جیسے کوالٹی بڑھانے والی بات کی خشوع و خضوع سے نماز کی طرف توجہ کرے. اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے شاید آپ سے بات کی تھی کہ حال میں جئیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اس وقت میں نماز میں کھڑی ہوں تو مجھے اور باتوں کی نہیں ضرورت. اس وقت میں نماز میں ہوں. اپنے آپ کو ریئلائز کرے گا. کسی انسان سے بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ میں اس وقت اس سے بات کری, یہ میرا اس وقت یہ کام ہے, چھوڑیں دوسرے کاموں کو. اچھا ہم عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ کام ایک کر رہے ہیں, دھیان کہیں اور ہے. اس عادت سے نکلنا بڑا ضروری ہے. وہ اگلی پچھلی پریشانیاں لے کے تو اپنے آپ کو سٹریس میں رکھتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس وقت میں جو کر رہی ہوں نا, اللہ کا ذکر کروں اور ساتھ ہی کام کروں, کھانا بنا رہی ہوں, کچھ بھی جو بھی کام کرنا حال میں جیے, live in present. جیسے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں نا تو پھر میں اس کو ہلکا ہلکا دل میں جیسے بول کے پڑھتے ہیں نا نماز کو, ہلکا 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 اس طرح کر کے. اچھا یہ میں نے صرف نماز میں نہیں پریکٹس کی, میں نے اور چیزوں میں بھی کرنی شروع کی ہے. جیسے میں ریڈنگ کرتی تھی نا, پڑھنا کلاس میں پڑھانا ہے تو اس سے پہلے جو بھی پڑھنا, اچھا پڑھ رہی ہوں, پورا واقعہ پڑھ لیا ہے, سمجھ نہیں آیا ہے, پھر میں اپنے آپ کو کوستی کیوں نہیں سمجھ آیا, کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی. کیا ضرورت ہے یہ سوچنے کی, اپنے آپ کو ڈانٹے بھی تھوڑا. اچھا پھر چلو دوبارہ پڑھو, پھر نگاہیں نہیں اٹک رہی, کوئی اور کام یاد آ رہا ہے, نو اونچا پڑھو. اپنے آپ کو خود بچہ بنا کے مخاطب کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نا, تو اسی طرح نفس کا ایک بچہ ہوتا ہے, یعنی ایک بچہ بھی ہوتا ہے انسان کے اندر, تو اس کو نا ہر وقت ڈانٹنا پڑتا ہے, سیدھے ہو جاؤ, اب ایسے کرو, اب ایسے کرو. تو ڈفرنٹ ٹیکنیکس کو آزماتے رہیں. انسان قبر تک جو سیکھنے والی بات ہے نا, وہ اسی لیے ہے کہ ہم بہت کچھ کتابوں سے سیکھتے ہیں, بہت کچھ دوستوں سے سیکھتے ہیں, بہت کچھ تجربوں سے سیکھتے ہیں, اور بہت کچھ اپنے آپ سے بھی سیکھتے ہیں, اپنی غلطیاں کر کے اور اپنے گناہوں کو روک. نہیں, آنکھیں بالکل سونے والی تو نہ کریں, لیکن ایسی اتنی سی دیکھیں, اتنی سی آنکھیں کہ جس سے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں, لیکن آپ پوری بند نہ ہو. یعنی 100% بند نہ کریں, لیکن 100% کھولیں بھی نہ, اس طرح کے. ٹھیک ہے نا, کم دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ فارمولا سوٹ کرتا ہے تو ضرور اس کو اپنائیں. یعنی ہر بندے کا مزاج فرق ہے, اور ہر ایک کو اپنے طریقے پر اپنے آپ کا علاج کرنا ہے. یہ اپنا علاج شروع کریں. چلیے, تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کرنے کے کام ہیں, ان کو آپ آؤٹ لاؤڈ پڑھیں گے گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, بہن بھائیوں جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں, اور ان کو کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں آپ نے کرنا ہے. پھر الوداع کے اندر اجتماعی قربانی بھی کر رہے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے جہاں لوگوں تک گوشت نہیں پہنچتا, وہاں پہنچانے کا الحمدللہ بندوبست کیا گیا, تو اس میں آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہم تکبیرات کے بینرز اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ مختلف جگہوں پہ لگوا رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے. تو ایک حدیث اور اس کے ساتھ تکبیر لکھ کے, مثلا بھی صبح مجھے کراچی سے فون آیا کہ انہوں نے ایک بل بورڈ, ساری کلاس نے مل کر ایک بل بورڈ لیا, اس کے اوپر ذی الحج کا پیغام لکھیں گے, اور 200 اسمال وہ لیے ہیں پورے اس کے ایریے میں. پولز کے اوپر نہیں لگے ہوتے جو وہ جیسے سڑک پہ جاتے ہیں ایڈز کے لیے ہوتے ہیں, 200 وہ اور ایک بل بورڈ. اور ہم نے ان کو ڈیزائن یہ بھیج دیا تکبیرات کا, اور وہ اس کے اوپر وہ لگا دیں گے. ایک ہی ایریا میں سارے لگا کے فارغ نہ ہو جائیں, وہ مختلف ایریاز میں لگائیں. تو الحمدللہ ان لوگوں نے ایک طرح سے کمپین شروع کر دی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں گے. آپ دیکھیے جو محرم ہوتا ہے ہر طرف ایک کمپین چل رہی ہوتی, ربیع الاول ہوتا ہے کمپین چل رہی تھی. تو جو 10 دن اللہ نے اتنی فضیلت والے بنا, رمضان میں بھی پھر کچھ نہ کچھ لوگ روزے کے احترام میں کچھ کر لیتے ہیں, مگر یہ 10 دن پتہ ہی نہیں. تو سنت زندہ کرنی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے, تو اپنے کلیگز, ساتھی, دوست, رشتے دار, فرینڈز, اور ان دنوں میں جسے صدقہ بھی کرنا ہے, تو بیسٹ صدقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کھانا کھلانا بھی ہے اور بھی سارے کام. ایک تو قربانی کی بات ہے, دوسرا یہ کہ آپ مختلف لوگوں کو کارڈز, کیسٹس, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر دیں گے تو وہ آپ کا صدقہ بھی لکھا جائے گا, علم بھی بانٹا جائے گا, سنت بھی زندہ ہوگی, کئی فائدے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. کینیڈا میں ہم نے اسی طرح وہ ایک خاص قسم کے وہاں ڈالر شاپ ہوتی ہے نا, تو اس سے ملتے ہیں کوائن ڈالنے کے باکسز, تو ان کے اوپر اسی طرح ریپر اچھے اچھے لگا دی. جیسے کھلے منہ کے جیسے جیم کے جارز ہوتے ہیں, ان کے اوپر اچھا سا ریپر لگا کے وہ آپ کسی کارنر میں رکھ سکتے ہیں, اس کو اوپر سے کٹ کر کے. تو انشاءاللہ تعالی وہ تو خیر صدقہ اس طرح ہو گیا, لیکن اس مہینے کا بیسٹ صدقہ جو ہے نا قربانی ہے.
اور ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. 100 اونٹ، ایک اونٹ بھی کبھی قربان ہوتے دیکھیں تو 100 گزرتے گزرتے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ الوداع میں کم از کم ایک اونٹ ذبح کریں اور بچوں کو انوائٹ کریں کہ آ کے دیکھیں کہ اونٹ کیسے ذبح ہوتا ہے اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ کھا کے دیکھیں، کیونکہ سب سے افضل قربانی جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو ہم ہمیشہ اردو ترجمہ کر لیتے ہیں اور قربانی کر، اور پھر بکری کی قربانی کر کے ہم سمجھتے ہیں ونہر ہو گیا. نہر جو ہے وہ اونٹ کی قربانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذبح. نیت شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں، سب کی نیت کر لیں. چلیں کرنے کے کام میں نمازوں کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کی طرف. روزہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھ لیں، 9 دن کے رکھ لیں، 10ویں دن نہیں رکھنا. اس دن کھانا پینا جو ہے وہ ثواب ہے. ایام تشریق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ہیں. پھر قضاء شدہ روزے جو ہیں ان کی قضاء بھی رکھ سکتے ہیں، تو ان دنوں میں رکھنے کا زیادہ ثواب ہوگا. پھر قرآن مجید جو ہے اس کی بھی بکثرت تلاوت، پہلے سے کوانٹٹی اور یا کوالٹی دونوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں. کوئی نئی صورت حفظ کریں ان دنوں میں، جو حفظ کیا ہوا اس کو ریوائز کرنے کی کریں کوشش. ہم پتہ کہ رینڈم حفظ کر رہے تھے، یہاں سے حفظ کر لیا، وہاں سے کر لیا، وہاں سے کر لیا، پھر یاد نہیں رہتا کہاں کہاں سے کیا ہوا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ کہاں کہاں سے میں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کون سا یاد ہے اور کون سا اتنے دنوں سے پڑھنا ہی بھولے ہوئے ہیں. آج جیسے میں سورۃ نور پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا اوہ مجھے تو یہ یاد تھا یہ حصہ، تو کتنی دنوں میں نے نماز میں پڑھا ہی کوئی نہیں اس کو. ایسا ہو جاتا ہے نا، ہم خود ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام. تو ان ساروں کی لسٹ بنا لیں کہ مجھے کتنی صورتیں یاد ہیں، تو ان میں سے ایک چاہے 3 آیتیں یاد کریں اور اس دفعہ کر لیں، مزید کہیں سے بھی کر لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے لفظی ترجمے کی دہرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا. پھر ذکر اور دعا ہے، مختلف اذکار کی یہاں بات کی گئی، لیکن سب سے بہترین تحلیل، تکبیر اور تحمید ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تکبیرات کی کیسٹ لے کے گھر میں 3-4 دفعہ پلے کر دیں. اگر کیسٹ نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جا کے کمپیوٹر پر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تکبیرات کو، اور وہ ایک دفعہ آن کر دیں اس کو صبح میں، دوپہر میں، شام میں. کیونکہ ہوگا صبح کرنے کا فائدہ ہوگا کہ ایک دفعہ جب سنیں گے نا تو وہ پھر منہ پہ چڑھ جائیں گی، پھر دن میں کئی دفعہ خود ہی دہراتے رہیں گے آپ. پھر اسی طرح یہ کہ زکوٰۃ وغیرہ کی، صدقہ، والدین، رشتہ داروں وغیرہ کو اس میں یاد رکھیں. خدمت خلق کے بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں، اور عید اور قربانی کی سنتیں بھی جانیں، اس کے بارے میں پڑھیں. کیونکہ قربانی تو ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کیا تاریخ کیا ہے. تو یہ ایک کتاب ہے اگر آپ لے سکیں اور پڑھ سکیں. ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد کتاب کا نام ہے، لیکن اس میں سارا قربانی کا بھی ذکر آ گیا. یہ ان کی پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب ہے. اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی کہ کس طرح انہوں نے بیٹے کی قربانی کا قصہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو دہرا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. مثلا اس میں انہوں نے دیکھے کہ ایک بہت اچھا نقطہ نکالا ہے کہ بیٹے کو حکم دینے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا. ہم کہتے ہیں بچے نا ہمارے آرڈر کرتے ہیں ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، تو بچوں سے بھی اگر آپ نے کچھ کہنا ہے نا تو پہلے انہیں کہیں کہ بچے اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خیال ہے کہ ہم یہ کام کر لیں یا یہ نہ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بانڈنگ اور اسٹرانگ ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدوہ کی پیروی کرنے کو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو اس کے لیے یہ کتاب اچھی ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو چند کہانی، چند باتیں بتا دوں گی، اور ایک یہ کہ آپ کو راہ لگا دوں گی، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ان دنوں میں پڑھ لیں تو بہتر ہے. مجھے یہ نہیں معلوم یہاں اویلیبل ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کوئی اسٹال والا بیٹھا ہے تو اس کو ہے اویلیبل، الحمدللہ اس کو آپ کوشش کریں پڑھنے کی. اور پھر یہ ہے کہ متفرق نیک کام اور بھی اپنی لسٹ میں اضافہ کر لیں. پورے گھر کی طرف سے قربانی کی جا سکتی، دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، ہر بندے کا الگ حصہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر حیثیت نہیں تو پھر یہ کیا بات ہے ایک ہی سارا ثواب لے جائے.
مثلاً باپ کر رہا ہے تو وہ بچوں بیوی سب کی نیت کر لے، یعنی پورے گھرانے کی نیت کر لے. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، 100 اونٹ بھی کیے. کیا آپ بہت زیادہ امیر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دولت تھی، لیکن جو آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے نا. تو آپ نے 100 بھی کیے، لیکن ساری بیویوں کی طرف سے گائے کی، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بھی کر دی. اب اگر 9 بیویاں تھیں آپ کی تو گائے میں تو 7 حصے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حیثیت زیادہ ہے زیادہ کر لیں، کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سارے گھرانے کی قربانی، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اصل میں قربانی جو ہے نا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے. اس کو ہم یہ جو صرف کیٹیگری کر لیتے ہیں نا، فرض سنت نفل کر کے، اس قسم کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس ہم سے کوئی تعلق نہیں اس کا. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہے، ایک کر کے سارے اس میں آ جائیں تاکہ نیکی میں شریک ہو جائے. ایک طرح تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تقویٰ اللہ کا ڈر، جسے وہ آتا نا کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ، یعنی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور کس جذبے اور کس نیت اور کس شوق سے تم نے یہ قربانی کی ہے، کتنی محبت میں کی. اللہ کی محبت اور ڈر دونوں چیزوں کا جو احساس ہے نا اللہ کے لیے، وہ مانا ہے. اوکے، ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب بنا رہے ہیں، اس میں ہم نے اسی طرح کی چیک لسٹ کے ساتھ نا ٹک کر کر کے 1 2 3 4 وہ اس کی وضاحت کر دی. وہ آئے گی تو اس کو ضرور آپ پڑھیے. لیکن جنرلی یہ ہے کہ جہاں دیکھنے سے آپ کے حیا، ایمان اور دل کی حالت میں فرق آ رہا ہے وہاں سے اپنی نگاہ ہٹا لیجیے. یعنی جہاں اٹریکشن محسوس ہو مرد اور عورت کے بیچ میں، یا جس سے برے خیال دل میں آنے لگے، تو انسان اپنا ادھر نہ دیکھے دوبارہ. وہ میں نے سفارش کرنی تھی کہ ان کو روزہ رکھوا دی. جزاکم اللہ خیرا. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب